تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ شاہ صاحب کی باتیں سنتے سنتے اپنی سحری بھول جائیں، کیونکہ شاہ صاحب کی تو اتنی مفید گفتگو ہوتی کہ دل نہیں کرتا کہ آپ تھوڑا سا بھی ٹی وی سکرین سے ادھر ہو جائیں۔ شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا بچہ محمد علی موجود ہے اور نعت رسول مقبول پیش کرے گا محمد علی۔ ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، سرکار کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے۔ اور ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ہے، آپ اپنی سحری کو جلدی سے ریڈی کر رہے ہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم ناظرین، پروگرام احسان رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ اچھا شاہ صاحب، ہم آپ کی گفتگو سے جو چیزیں سمجھے ہیں ان سے ہی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ عبادات تو دنیا کے ہر مذہب میں تھیں، ہر نبی جو بھی آیا اس نے عبادات کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا ان مذاہب کی عبادات اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں کوئی فرق پایا جاتا ہے اجر کے اعتبار سے؟ کوئی سب سے ڈویژن پہلے ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادت وہ نہیں جو ہم اپنی مرضی سے کریں۔ جی ٹھیک ہے، عبادت وہ ہے جو جس کی جائے گی معبود کی مرضی سے۔ معبود کی، واہ واہ کیا جملہ، میری ماشاءاللہ۔ اپنی خوشی کچھ اور ہوگی، اگر کسی نے مجھے someone making me happy so he should ask me how can I be happy، ٹھیک ہے نا، میں کیسے خوش ہوں گا، تو اپنی مرضی سے وہ مجھے ناراض کر بیٹھے گا۔ تو خدا کی عبادت خدا کی مرضی سے ہونی چاہیے، اپنی مرضی۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے خود ساختہ طریقے اور خود ساختہ نعوذ باللہ خدا بنا رکھے ہیں۔ ہماری نیبر کنٹری میں دیکھ لیجئے کہ ہندو تسلط ہے، وہاں پہ دے بلیو ان 33 ملینز گاڈز اینڈ گوڈیسز، اور وہ دنیا کی ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ عبادت تو وہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے محنت وہ سادھو اور سنت وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہوں عبادت میں، لیکن کیا ان کی عبادت اس بارگاہ میں قابل قبول ہے جو عبادت کی لائق ہے؟ سوال اصل میں یہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے رسولوں نے ہمیں بتائی ہے، اور اس میں واضح میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرما دیا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا، وہ تو نافرمان ہے میرے رب کا، اور شیطان کی جو پیروی کرتا ہے وہ جیسی بھی عبادت کرے وہ خدا کی بارگاہ مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے انبیاء بھی، دوسری ایک وضاحت میں اور کرنا چاہوں گا کہ اسلام صرف ہمارا ہی دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، سبحان اور اللہ۔ ہر نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کائنات آخر الزمان نبی علیہ السلام تک ایک ہی دین تھا جس کو اسلام کہا گیا۔ ہاں اس کی تکمیل جو تھی وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، عبد کامل نے دین کامل لے کے آیا۔ واہ واہ کیا جملہ بولا، کیا جملہ اب جو دین کامل ہے وہ عبد کامل، اب عبد کامل کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ رسول کائنات کے طریقے جو جس طریقے سے میرے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ عبادت فرمائی، حتیٰ کہ میں تو کہے ہی جائوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف یہ کہ وہ بھی کہہ دیں جناب ہوں، کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ خدا کہے یہ میرے بندے ہیں۔ ان میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ اب ہماری عبادت دیگر کی عبادت فرق یہ ہے کہ ان کی عبادت ان کے اپنے طریقوں کے مطابق ہے۔ اسلام میں جو عبادات کا طریقہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ دوسری ایک چیز اور سمجھ لیجئے، عبادت کا صرف مقصد پرستش نہیں ہے، پرستش اس کا ایک مفہوم یا ایک معنی یا ایک پہلو ہے۔ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ صرف پرستش کی حد تک خدا کو پوجتے ہیں۔ عبادت کے مفہوم میں پوجنا کے ساتھ، پرستش کے ساتھ اس کے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ایک شخص پوجا پاٹ میں تو لگا رہتا ہے لیکن وہ اپنے دیگر معاملات میں وہ خدا کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کو راضی نہیں کر رہا، وہ خدا کو غضب کو، خدا کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے عبادت کو بعض اوقات حکومت کے معنوں میں، احکامات کے معنوں میں لیا۔ ایک آیا کریمہ میں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ فرمایا اللہ کی بندگی جو ہے وہ اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تم خبردار اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کہو۔ یہاں عبادت ہے، دوسرے الفاظ اسی سورہ مبارک میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں بھی کسی کو داخل نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے جو احکامات ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے عبادت تو کرتا ہے اس کے احکامات کے مطابق نہیں کرتا۔ اب دیکھیے مسلمان میں اور دیگر میں فرق کیسے نکلے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، کیونکہ وہ فرعون کو آپ دیکھ لیجئے نا، کہ اس کی قوم نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم ان کو دعوت دیتے ہو، ہم ان دو شخصیات کی بات مان لیں جو جن کے ہم حاکم ہیں، وہ ان سے ہماری حکومت کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔
وہ ہمیں جو ہے وہ کسی اور خدا کی حاکمیت کا جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت قرآن کریم نے یہ رب ذوالجلال نے فرمایا, اس قوم کا ذکر فرمایا, فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرح کے بشر ہیں, ہم ان کی باتوں کو ان پہ ہی مان لے آئیں, اور جن کے ہم حاکم ہیں, جن پہ ہم حکومت کرتے ہیں, وہ قوم جو ہے وہ چھوڑ دیں بالکل اس قوم کو. تو یہ وہ تصور ہے. آج ہمیں